بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب۔ ناظرین، پاکستانی ملکی سیاست میں بیرونی جو اثرات ہیں اس کا ایک بڑا امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس 11 تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں اور اس اجلاس میں ایک بڑے لوگوں پر اور بڑے لیول پر ایک گیم بھی شروع ہو رہی ہے۔ اس دفعہ دوبارہ خم ٹھونک کر سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ۔ 3 بیانات رکھتا ہوں اور تینوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول زرداری بھٹو صاحب، یہ تینوں صاحبان جو ہیں ان کے بیانات دیکھیں پہلے آپ، پھر آپ خود سوچیں کہ کیا اس وقت پاکستان کی سیاست اس طرح کا متحمل ہو سکتی ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نہیں بلایا گیا، ہندوستان کے پاس سربراہی ہے، دوسری طرف ہمارے پڑوسی ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ ان کی حدت جو ہے وہ آپ آگ کی حدت محسوس کر رہے ہوں گے اور دل میں اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ ایسے موقع پر یہ جو مسائل ہیں یہ ہماری طرف نہ آئیں۔ یہ اپوزیشن اس وقت کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے مجھے، میں اس پر بڑا حیران ہوں۔ میں آپ کو بیانات اور اس کا تسلسل بتاتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم یہ جو متنازع بل آئے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے لوکل بل ہیں اور بل کے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس پر ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب کا اعتراض کیا ہے، میں بل بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ جو الیکشنز میں ریفارمز ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ مولانا صاحب ریفارمز کے بارے میں اپوزیشن میں نہیں ہے تو انہیں کہتے نہیں یہ ہونے نہیں چاہیے۔ ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ جو خاندانی تشدد، آپ کو پتہ ہے جو ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں ان پر بل بنا بھی لا پاس ہوا کہ گھروں کے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے تشدد والے مسائل ہیں، اخبارات میں آپ خبریں پڑھتے ہیں۔ کل کی مثال ایک بزرگ خاتون کے ساتھ اس کے بیٹوں نے، سگے بیٹوں نے کیا حالت کی پلاس کے ساتھ، وہ ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مطلب حیران بندہ رہ جاتا ہے۔ اب اس طرح کی بے شمار خبریں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب اس پر حکومت نے جو قانون بنایا، کوشش کی، اسے دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جس قانون کے تحت اب والدین بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، بچے خود مختاری کریں گے، اپنی مرضی کریں گے۔ مطلب یہ قانون جو ہے اس کا لب لباب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ پوچھ لیں، اگر مائک لے کر پاکستان میں پوچھ لیں جا کے ان سے باری باری کہ آپ نے قانون پڑھا ہے، تو کسی نے نہیں پڑھا ہوگا۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہماری خاندانی روایات کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پاکستان ایک سیکولر ملک بن جائے گا۔ اور اس بل کو بڑے بڑے اسکالر مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بتائیں گے، پھر ہم پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ وقت ذرا دیکھ لیں آپ۔ اس وقت دیکھیں کہ جب ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تنہائیوں کا شکار، خود کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تنہائیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک کے معاملات پر انہوں نے کہا کہ جی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں ملا، صدر بائیڈن کی طرف سے فون کال نہیں آئی، اور پھر چین بھی ہماری طرف سے، ہمارا جو دوست ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب یہ باتیں کس کو بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں کیا آپ اس پاکستان کے اندر نہیں ہیں جس کے اندر سب کچھ باتیں ہیں نہیں؟ اور جب آپ کو یہ سارا کچھ پتہ ہے تو پھر آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل اس وقت زیرو ہو چکے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے لیکن ایجیٹیشن کا ٹائم مناسب نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب پارٹی میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی اب ایف آئی اے ہمیں اٹھا کے دکھائے، اب ہمیں گرفتار ایف آئی اے کر کے بتائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ فیس دیکھتے ہیں، کیس نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو مریم صاحبہ کے ساتھ اختلافات تھے، وہ پارٹی کی ایک پالیسی تھی کس طرح مریم صاحبہ کو سائیڈ وے کرنا ہے، بڑا ضروری تھا۔ اب وہ مکمل خاموش ہو چکی ہیں، تو اب شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، کھل کے باہر آ رہے ہیں۔ ان کے کیسز ذرا دیکھ لیں، صاف پانی کیس میں پکڑے گئے، وہ جو صاف پانی کے پلانٹ تھے، آشیانہ ہاؤسنگ جو اسکیم تھی ان کی، جن کا بہت بڑا اسکینڈل تھا، اور پھر رمضان شوگر مل، وہ سیوریج لائن، وہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان سارے کیسز پر جواب دے چکے ہیں عدلیہ کو۔ میں اگر آپ کو ان کو عدلیہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور احترام کے رشتے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، زیادہ نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے کیسز کا یا کسی بھی طاقتور شخص کے کیسز کا کیا حال ہوگا۔ ذرا خود آپ بتائیے گا، میں آپ کو ذرا تفصیل تھوڑی سی بتاتا ہوں، باقی آپ بتائیں۔ عدلیہ میں جو ججز ہیں وہ زیادہ تر سیاسی ججز ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اب سینیٹر بنے ان کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں، بی سی سی پی کے صدر بنے، ایون پاکستان کے صدر مملکت، وزیر دفاع، گورنر سندھ، پھر ایک صدر کے انتخابات ہارے۔ ان کو ججز کو ریڈ بلو پاسپورٹ مرات ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو سنبھالا گیا، پالا گیا باقاعدہ طور پر۔ حالانکہ ججز کا سیاست سے، پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ میں آپ کو ہمیشہ شریف فیملی کے لیے ایک سافٹ کارنر نظر آتا ہے۔
اسی لیے چاہے وکیل کوئی بھی ہو، جج آپ کو پتہ ہے ان کی عقیدت ان کے ساتھ ضرور ہوگی. ملک قیوم ہے، راشد حفیظ ہیں، ان کو فون کالوں پر آپ کو پتہ ہے فیصلے کرا دے، سزا دو سزا نہ دو. بہت سے جونیئر وکلاء جو بعد میں آپ کو پتہ ہے سینئر وکیل بنے اور پھر کچھ عرصے بعد ججز کے لیے کوالیفائی ہوئے، ان کی عقیدت میاں صاحب کے لیے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں کون کیسز پکڑے گا، کون گرفتار کرے گا، کون جیل میں ڈالے گا اور کون احتساب کرے گا، یہ سب اب باتیں ہی ہیں. بلاول زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے ان کی طرف سے یہ افواہیں سرگرم تھی کہ جی انہیں امریکی جو صدر ہیں جو بائیڈن کو کی طرف آرمی چیف نے بھجوایا کہ جی آپ ہمارے لیے ایک پل کا کردار کریں، ادا کریں، اور اس میں یہ افواہ بڑی پھیلائی گئی. اور اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اگلی حکومت ہماری ہے. حکومت ان کی ہوگی یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت اگر سندھ میں حکومت بچائیں، اس پہ فوکس کریں تو بڑی غنیمت ہے. ابھی بے نظیر انکم سپورٹ کا صرف ایک چھوٹا سا ابھی لیٹسٹ کام آیا ہے، وہ ذرا سن لیں. سرکاری ملازمین نے 23 ارب غیر قانونی وصول کیے، یہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے پوری، اور ان سے ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ صرف 9 لاکھ روپیہ، اور وہ بھی PISP کے ملازمین تھے. مطلب آپ یہ ذرا دیکھیں. اور عدلیہ میں بھی جو لوگ تھے وہ اس صدقہ خوری میں جو ملوث پائے گئے. صدقہ خوری ہے. 4 جو ہمارے عدل فروش ہیں انہوں نے مجموعی طور پر 6,90,000 بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جو ہڑپ کیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ عدل کے خود یہ آپ کے ٹیکسز سے 8,29,875 روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور دیگر مراد جو ہیں اس سے علیحدہ لطف اندوز ہوتے ہیں. سیکیورٹی ان کی 28 کروڑ روپیہ سالانہ. اب یہ ان کی جو رپورٹ پڑھے، آڈر رپورٹ میں نے پڑھی، میرے ہوش اڑ گئے. گریڈ 20 کے 8 افسران اس میں اپنے خاندان کے نام پر وہ 8 لاکھ وہاں سے کھا گئے. گریڈ 19 کے 61 افسران 74 لاکھ کھا گئے. گریڈ 18 کے 83 افسران 1 کروڑ روپیہ وہاں سے لے گئے. اور غریبوں کا مال، پیور غریبوں کا مال. یہ سندھ کے 56,000 ملازمین نے اس صدقے کی رقم یہاں سے کھائی اور 6 ارب 74 کروڑ کے یہاں سے کھا گئے. وفاقی کابینہ جو تھی انہوں نے 1,40,000 سرکاری ملازمین بلاک کیے، اور پھر ان بلاک ملازمین میں سے 215 ملازمین ان کے اپنے شامل ہیں. اندازہ ذرا کریں آپ، 2010-2020 سے یہ 16 ارب سے زیادہ رقم سرکاری ملازمین کھا گئے. میں یہ پڑھ کے فگرز پریشان ہو رہا. 23 ارب میں 9 لاکھ کی وصولی محترمہ بے نظیر بھٹو سپورٹ پروگرام سے. مطلب دیکھیں کرپٹ بیوروکریسی، کرپٹ اشرافیہ اور کرپٹ جوڈیشری، لمحہ فکریہ ہے. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ عہدوں پر جو فائز افسران ہیں یہ ضرورت مند، نادار اور پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقے کا مال کھا رہے ہیں، سب سے پسے ہوئے. یہ دیکھیں ذرا، ان کو چاہیے اس وقت حکومت کو یہ ایجیٹیشن نہ کریں، یہ مسائل حل کریں. اور اس وقت خواہ مخواہ میں اس وقت جب پاکستان ان کے بقول خود تنہائیوں کا شکار ہے، خود ہمارے پڑوسی ملک ہیں، خود جو بائیڈن فون نہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں چین ہم سے بات نہیں کر رہا، ہندوستان میں سیکورٹی کونسل میں جانا. ایسے وقت میں آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے، لڑنا چاہیے. اب آپ فیصلہ خود کریں. آپ کے لیے سیاست ضروری ہے، ملک ضروری ہے. ملک بچائیں اکٹھے ہو کے. اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اس کے بعد سیاست ادھر ہی ہے. پھر مل کے کھیل کے کھل کے کھیلیں گے سیاست. اپنا خاص خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں.